بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکی صورتوں میں ہے اور یہ صورت نمبر 112 ہے۔ اس کے اندر 4 آیات ہے، 1 رکوع ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر توحید کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا، یعنی جتنے قسم کے شرک ہے ان سب سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتایا اور یہ سمجھایا ہے توحید کس کو کہتے ہیں۔ یہ صورت نازل ہونے کا جو سبب ہوا ہے، جو ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ کفار مکہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں برائی، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کا معبود کیسا ہے، اس کی تعریف کر کے بتائیے آپ، یا اس کے صفات بیان کریے۔ تو ایک مختصر سی صورت سورہ اخلاص نازل ہوئی اور اس کے اندر بہت بہترین انداز میں توحید کو پیش کیا گیا۔ آپ یہ دیکھیے، پہلی جو آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، جو دو سے زائد خداؤں کے قائل تھے یا پھر ایک کے علاوہ جتنوں کو مانتے تھے ان سب کی تردید ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا اللہ ایک ہی ہے، بس رب ایک ہی ہے، زمین آسمان کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مذہب ایسے ہیں جو بہت سارے خداؤں کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہو سکتا، زمین کا خدا الگ، آسمان کا خدا الگ، بارش کا الگ، اولاد دینے کا الگ، ساری چیزوں کا الگ الگ خدا انہوں نے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اللہ ایک ہے بس۔ اور دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد کہتے ہیں ایسی ذات کو جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو اور لوگ اس کے محتاج ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے مخلوق ہیں، دیکھو ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم دوسرے کے محتاج ہیں، ہر مخلوق دوسرے کی محتاج ہے۔ جس کو بھی لوگ خدا سمجھ رہے ہیں وہ دوسرے کی محتاج ہے۔ چاند کو لوگ خدا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ چاند بھی کسی کا محتاج ہے۔ تو اللہ ایسی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے۔ اس کے اندر ان لوگوں کی تردید کی گئی، ان لوگوں کے جو عقیدے تھے دوسری قوموں کے، جو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان بنا کر سب نظام دوسروں کے حوالے کر دیا، اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، زمین سے غلے اگانا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سفر میں حفاظت کرنا اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ دوسروں سے مانگنا پڑے گا۔ تو خیر کا جو ہے رب الگ ہے، شر کا رب الگ ہے۔ یہ جو لوگوں کا عقیدہ تھا، تو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے، لوگ ان کے محتاج ہے کسی بھی کام کرنے میں۔ تو اللہ کے جتنی صفات ہے، وہ صفات کے اندر بھی اللہ رب العزت اکتا تنہا ہے، وہ صفات بھی کسی دوسرے کے اندر ماننا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی ہمیں غیب کے بارے میں بتا دے گا، کل کیا ہوگا بتا دے گا، اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ علیم ہے، آگے کا پیچھے کا اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ فلاں صاحب ہمارے کل کیا ہونے والا ہے بتا دیں گے، 5 سال کے بعد ہم کتنی ترقی کرنے والے ہیں بتا دیں گے، تو پھر ایسا یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ کہا جا رہا اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز ہے ہر چیز سے اور لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ مخلوق کے ساتھ یہ چیز اللہ رب العزت نے لگائی ہے، کسی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سے کوئی پیدا ہوا ہے، ہر مخلوق کے اندر وہی ہے، لیکن اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔
اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آخری آیت اس سورت کی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اللہ رب العزت کے مقابل کا، جوڑ کا، اس سے کمپیئر کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، ٹھہرا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بڑی جامع جو ہے توحید بیان کی ہے۔ اس لیے کبھی اگر عقیدے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یا پھر وسوسے آئے، یا بعض لوگوں کو ہوتا ہے ایسا، اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، اصل میں جیسے ہے مان لینا چاہیے، لیکن اگر کبھی آئے تو سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، تو اس سے توحید کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اس سورت کے اندر ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے حدیث کے اندر کہ اس سورت کے اندر 1/3 قرآن کے مضامین ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پورے مضامین 3 طرح کے ہیں، یعنی 3 کیٹیگریز میں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ایک توحید، دوسرے رسالت، تیسرے آخرت۔ تو اس صورت کے اندر توحید کو بہت مکمل طور پر بیان کیا گیا، تو گویا کہ قرآن کا 1/3 جو حصہ ہے اس صورت کے اندر آ گیا، تو اس لیے اس صورت کی تلاوت بڑی اہم ہے۔ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ تقریباً نمازوں میں یہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو سورہ اخلاص پڑھتے رہیں، اور قبرستان میں جائیں تو اگر بہت شارٹ ٹائم ہے تو اس کے لیے بھی اگر سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کے آپ پورے قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخش دیں گے، تو پورے قبرستان والوں کو اتنا ثواب ملے گا جتنے میت تدفین کیے ہوئے، جیسے کہ 1000 لوگ اگر دفن ہیں تو 1000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، ایک ایک بندے کو ملے گا جو وہاں پر مدفون ہے۔ تو سورہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے، بچوں کو بچپن میں یاد دلانا چاہیے اور اس کو سمجھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ توحید کے اندر پختگی پیدا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔